کل کے سبق میں چوتھے خطاب کا بیان تھا۔ ان ظالموں نے سابقہ انبیاء کی نبوتوں رسالتوں کا انکار کیا ہے، اور ان کے انکار کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا، قالوا قلوبنا غلف۔ نبیوں کے لائے ہوئے مسئلے کو یہ کہہ کر انہوں نے رد کر دیا کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، علم سے پر ہیں، ہمیں کسی نئے علم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا اصل بات یہ نہیں کہ ان کے دل علم سے پر ہیں، انہیں علم کی ضرورت نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑ گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر آنے والی وحی، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب نری رحمت ہے، اور یہ رحمت الہی سے دور ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، رحمت بالکل بھی نہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یا ان کا ایمان انتہائی قلیل اور تھوڑا ہے، جو باعث نجات بن نہیں سکتا۔ اب اصطلاح صورت کے لحاظ سے یہاں رب العالمین پانچواں خطاب شروع فرما رہے ہیں، جس میں پروردگار یہ بتائیں گے کہ یہ صرف پہلے نبیوں کی نبوت کے منکر ہی نہیں، بلکہ یہ میرے لاڈلے پیغمبر، نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، فخر رسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بھی منکر ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس ایک کتاب من عند اللہ، جو میرے اللہ کی نازل کردہ، جب ان کے پاس پہنچی کتابوں کی سردار کتاب، کلاموں کی سردار کلام، من عند اللہ، دلیل یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا سردار ہوتا ہے، جس طرح بادشاہ سارے بادشاہوں کا۔ بادشاہ پر کسی دوسری کا آرڈر، حکومت، زور نہیں چلتا،
اسی طرح بادشاہ کے کلام پر کسی دوسری کلام کی کوئی فوقیت، کوئی درجہ نہیں۔ جس طرح بادشاہ خود مختار ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں، اسی طرح بادشاہ کی کلاموں کی سردار قرآن بھی کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ ساری کتابیں اس قرآن کی محتاج ہیں، مگر قرآن کسی کتاب کا محتاج ہرگز نہیں۔ فرمایا جب ان لوگوں کے پاس آ پہنچی ایسی عظمت والی کتاب، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، اس مسئلے کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، تورات کی شکل میں، تورات کی صورت میں میرا قرآن اس تورات کا مصدق بن کے آیا۔ قرآن نے آ کر بتایا کہ لوگوں، میں اللہ کی ساری کلاموں کا سردار ہوں، پہلی کلامیں بھی میرے رب کی ہیں، وہ سچی ہیں، مگر جو شان مجھے ملی ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا حال تو یہ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، یستفتحون اے یستنصرون، وہ دعائیں مانگتے تھے نصرت کی، فتح کی، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، اللہ دشمن ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کر رہا ہے، بڑے ظلم کر رہا ہے، میرے اللہ ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، میرے اللہ ہمارے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ وہ جو آخری نبی تو نے بھیجنا ہے آخری زمانے میں، اسے نبیوں کا سردار بنا کر تو نے نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں یا اللہ بھیجنا ہے۔ وہ نبی ہماری زندگی میں بھیج تاکہ اس نبی کی معیت میں، اس نبی کی قیادت میں ہم دشمن کا مقابلہ کریں اور ہمیں فتح بھی ہو۔ اللہ تو ہماری مدد بھی کر، ہمیں نصرت بھی عطا فرما۔ فرمایا پہلے تو خود مانگتے ہیں، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گئی ان کے پاس ما عرفوا، وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی دعائیں مانگنے والے، جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، عرفو، انہوں نے
پہچان بھی لیا کہ یہ وہی پیغمبر، وہی رسول، وہی خاتم الانبیاء کا لقب پانے والا، عرفوا کفروا بہ، انہوں نے کفر کر دیا۔ تین حالت انسان کی قرآن نے بیان کی، کہیں فرمایا حالت وجدان، حالت عرفان، حالت کفران۔ یہ نادان لوگ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بات سن کے ان کی حالت وجدان ہو جاتی ہے، وجد میں آ جاتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سرور کی کیفیت، لذت کی کیفیت ہے، مگر حالت عرفان نہیں، انہیں پہچان کوئی نہیں ہوتی کہ مسئلہ کیا بیان۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یہ اج مویا کہ کیوں نہیں کھلنا یار، اس نو کی ہویا پیا پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ وہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں جب انہوں نے سنا وہ کلام جو ما انزل الی الرسول، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا، میرا قرآن انہوں نے سنا، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، یہ آنسو جذبے میں آ کے نہیں بلکہ عرفوا، ان کے اندر حالت عرفان پیدا ہو گئی، انہیں پہچان ہو گئی کہ قرآن اللہ کی سچی کلام ہے، سچی کتاب ہے۔ حالت وجدان معتبر نہیں، حالت وجدان کا میرے رب نے مطالبہ کیا نہیں، رب کا مطالبہ حالت عرفان کا ہے، وجدان کا نہیں۔ وجدان سمجھتے ہو؟ اے جنہوں وائبریشن لگی ہوندی، آج نیٹ کا دور ہے، نظر آتے ہیں نا وہ وائبریشن والے ناچتے کودتے ہیں۔ اللہ کو اس کا مطالبہ نہیں کہ تمہارے اندر وجدان پیدا ہو جائے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ تمہارے اندر عرفان پیدا ہو جائے، تمہیں سمجھ ہو کہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی عظمت کیا ہے، کلام اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اس کے بعد حالت عرفان کے بعد بدبخت بندے کی نشانی حالت کفران ہے، جس طرح ان بدبختوں نے کیا، عرفوا کفروا بہ، پہچان تو لیا لیکن انہوں نے اس کا سرے عام کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ مسئلہ سمجھ آ جائے، مسئلے کی سمجھ پیدا ہو جائے، حالت عرفان پیدا ہو جائے، جو مطلوب بھی ہے محبوب بھی ہے، اس کے بعد مسئلے کو قبول کر لینا سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور اگر مسئلے کی سمجھ آنے کے بعد کفر کر دیا جائے، حالت کفران پیدا ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی بدبختی اور جاءہم ما
پہلی حالت جو مطلوب بھی تھی محبوب بھی تھی ان کے اندر پیدا بھی ہو گئی، لیکن کفروا، ان پر بدبختی غالب آ گئی، بد نصیبی غالب آ گئی کہ سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا۔ اللہ اسی کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے، سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، مسئلہ سمجھ کے پھر انکار کر دے تو اس جیسا کافر جہان میں اور میرا اعلان ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر میں خدا کی لعنت ہے، میں خدا کی پھٹکار ہے، جس پر میری لعنت ہوتی ہے اس پر میری رحمت کبھی بھی لعنت اور رحمت ایسی چیزیں ہیں جو ایک جگہ کبھی بھی جمع ہو سکتی جس طرح لعنت اور رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سائل سوال کرتا ہے، اللہ کے محبوب ایک مسئلہ تو بتائیے، ایماندار بندہ ایمان کی حالت میں چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا بالکل ممکن ہے، ایماندار بھی ہو چوری بھی ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر جی ایماندار بندہ ایمان کی حالت میں فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، ایمان اور گناہ جمع ہو جائیں یہ امکان ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی ایماندار بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا نانا، میرا صحابی میری امت تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع ہو سکتے، لعنت اور رحمت بھی جمع نہیں ہو سکتی، جھوٹ اور ایمان بھی جمع۔ اب ذرا اپنے ایمان کا میں اور آپ جائزہ لیتے جائیں۔ دعویٰ آسان ہے میرے بھائی، ایمان کا جائزہ لیں، اور اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو اسے فوراً دور کیجیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے۔ ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عرفو کفرو، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جسے مسئلے کی پہچان بھی ہو جائے پھر بھی کہے اس مسئلے کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے۔ اللہ، مسئلے کی پہچان ہو جائے تو پھر اسے قبول کریں۔ اللہ، لیکن اگر بندہ قبول نہ کرے پھر فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اگر بندہ مسئلہ سن کے سمجھ کے پھر بھی انکار کر دے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، میں رب اعلان کر کے فرما رہا ہوں کہ اس بندے نے انتہائی برا نقصان اور گھاٹے والا سودا کیا ہے۔ کیوں؟ ان یکفروا بما
مسئلے کو سمجھ کے پھر بھی انکار کر رہا ہے تو بغیاً ضد کی وجہ سے کر رہا ہے، ضد کی وجہ سے۔ اور ضد ایسی مرض ہے جو لا علاج ہے، جو کیا ہے، جو کیا ہے، کیا ہے، اللہ۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، ہمارے ایک دوست ان سے کسی مسئلے پر بطور سائل، بطور شاگرد ان سے پوچھ رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے، یہ اپنے دلائل دے رہے تھے۔ آخر میں حضرت صاحب نے نتیجہ نکالا، تے کو دسا ہے علامے تے اساں علامے کو نہیں منے۔ ایسی کیفیت اللہ کرے مسلمان کی پیدا نہ ہو۔ اللہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، وہ مسئلے کا انکار، اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، بغیاً، کیوں کر رہے ہیں؟ ضد کی، کس وجہ سے، کس وجہ سے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر عنوان قائم کیا، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ 3 سوال ہیں۔ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ اللہ کریم خود ہی پھر جواب دے کے فرماتے ہیں، مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اختلاف علماء نے ڈالا، علم آنے کے بعد ڈالا، ضد کی وجہ سے ڈالا، ضد کی۔ ضد نہ کر، حسد نہ کر، بغض نہ کر، یہ انسان کی نیکیاں یوں کھا جاتی ہیں جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ ہر معاملے میں ضد سے محفوظ فرمائے، ضد سے۔ میرا عقیدہ جو بن گیا، میرا رب ساری کائنات کا داتا، مشکل کشا اور مختار، اپنی مرضیاں کرنے والا، جو اپنی مرضیاں کرنے والا، پھر وہ میرا محتاج تو نہیں ہے؟ کسی پیر، پیغمبر، نبی، ولی، چھوٹے بڑے، اپنے پرائے، دوست، دشمن، کسی کا پھر وہ محتاج؟ وہ چاہے تو ایک شاگرد کو استاد سے زیادہ مقام دے دے، اسے پوچھنے والا۔ وہ چاہے تو ایک بیٹے کو باپ سے زیادہ مقام دے دے، ہوا جو مختار کل۔ اب اگر باپ کو حسد آ جائے کہ بیٹا ہو کے مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، استاد کو حسد آ جائے شاگرد ہو کے مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ خدا کی وحدانیت کا منکر ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا اپنی مرضیاں کرتا ہے، اور اب یہ چاہتا ہے کہ خدا نے اس کو مقام دینا ہے، تو مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ بغیاً بینہم،
اختلاف ہمیشہ ملاؤں نے ڈالا، علم آنے کے بعد ڈالا، دل ان کا کہہ رہا ہوتا ہے حق کچھ اور ہے، لیکن ضد کہہ رہی ہوتی ہے کہ نانا حق وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا میں بیان کر رہا ہوں یا جس پہ میں عمل کر رہا ہوں، حق میرا بھائی وہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملتی، یہودی کہلانے سے جنت اور میری رضا نہیں ملتی، عیسائی کہلانے سے جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ دنیا کا کوئی بندہ کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا، کسی برادری سے تعلق رکھنے والا اس قانون پہ عمل کر لے تو اللہ فرماتے ہیں وہ میرا محبوب ہے، ایماندار ہے۔ لیکن آج ضد ہے، بغض ہے، ہر جماعت دوسری جماعت پہ فتویٰ، ہر بندہ دوسرے بندے پہ فتویٰ، جماعتیں معیار نہیں، افراد معیار نہیں، معیار پیغمبر کی سنت اور رب کا قرآن ہے۔ میرا دشمن اس پہ عمل کر رہا ہے تو اللہ کے دربار میں وہ ایماندار ہے، اور اگر میں اس کی تنقیص کر رہا ہوں تو ایک مومن کا مقام اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کے دربار میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اور میں ایک مومن کی تنقیص کر رہا ہوں، مومن پہ فتوے بازی کر رہا ہوں، تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ کل اللہ کے دربار میں میں کیا جواب دوں گا۔ جو رب نے معیار بتایا اس پہ پورا اتریے، باقی سبھی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ تو بغیم بینہم، ضد چھوڑ دیجئے دوستو، کسی مسئلے میں ضد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ حق یہ ہے، لیکن بغیم، ضد کی وجہ سے وہ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ ضد کیا ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ پہلے سارے نبی بنی اسرائیل سے آتے رہے، آخری نبی بنو اسماعیل سے کیوں آنے لگا؟ اس ضد کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے مسئلے کا انکار کر گئے۔ فرمایا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے، مالا مال کر دے، اسے پوچھنے والا۔ وہ چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے، وہ چاہے گداؤں کو شاہ کر دے۔ انہ ہوا اغنا و اقنا، امیر کرنے والا بھی وہ ہے، غریب کرنے والا بھی وہ ہے۔ انہ ہوا اضحک و ابکا، روتے کو ہنسا دے اس کی مرضی، ہنسنے والے کو رلا دے اس کی مرضی۔ انہ ہوا امات و احیا، اس کی مرضی آئے مردوں کو زندہ کر دے، اس کی
مرضی آئے زندوں کو موت دے۔ موت و حیات کا مالک وہ ہے، سارا کچھ کرنے والا وہ ہے، اپنی مرضی ہے، وہ جسے چاہے فضل سے نواز دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، میں اپنی رحمت جسے چاہوں دے دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، یہ کون ہے جو میری رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں کہ نبوت فلاں کو ملنی چاہیے تھی؟ انہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ یہ میری رحمت کے قاسم بن گئے کہ فلاں کو ملنی چاہیے، فلاں کو نہیں ملنی چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی حالت تو یہ ہے، ان کی روزیاں بھی انہیں میں تقسیم کر کے دیتا ہوں، یہ اپنی روزی کی بھی مالک نہیں، اور میری نبوت کے تقسیم کنندہ کیسے بن بیٹھے؟ اللہ اللہ۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، حسد کا نتیجہ کیا ہے؟ باءوا بغضب علی غضب، ناراضگی پر ناراضگی، غضب پر غضب، لعنت پر لعنت، پھٹکار پر پھٹکار۔ اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی مقام نہیں دیتا جو حاسد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا، حاسد کے شر سے رب کی پناہ مانگیے۔ اللہ حاسدوں کی نظر سے بچائے۔ اللہ، حاسد خود ذلیل ہوتا ہے، اگلے کا مقام چھین نہیں سکتا، جسے رب دے اس سے چھین کون سکتا ہے؟ اللہ، اس لیے بڑے چھوٹے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں سے، ہر چھوٹے بڑے سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائیوں، حسد چھوڑ دیجئے۔ آپ محسود کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ غضب، ناراضگی، ادھر ادھر نظر دوڑائیے، بڑی خیر خواہی سے، بڑے پیار سے ہر مسلمان اگر کوئی آپ کو اس میں مبتلا نظر آئے، اسے پیار سے، محبت سے سمجھائیے کہ میرے بھائی، آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ طرز، آپ کا یہ انداز رب کی کتاب کے خلاف ہے، اور رب کی کتاب کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رب کتنا بڑا فتویٰ لگا کے کہتے ہیں کافروں کے لیے ذلت والا، رسوائی والا عذاب ہے۔ معلوم ہوا کتاب سے ٹکرانا، مسئلے کو سمجھ کر مسئلہ ضد کی بنا پر انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور کافر سے اللہ کبھی بھی محبت کر نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایماندار رکھے، ایمانداری پر ہماری موت آئے۔ سبحانک اللہم و